اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر گفتگو جاری ہے۔ آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طہرانی نے جو کچھ اپنے والد بزرگوار سے سیکھا، اپنے اساتید سے سیکھا، انہیں نہایتی عمدہ انداز میں بیان کر رہے ہیں ان طالبان سلوک اللہ کے لیے جو اس سلوکی سفر کو طے کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اس سفر میں کیا تقاضے ہیں، کیا فراز و نشیب ہیں، کیا طریقہ کار ہے، یہ انہیں معلوم نہیں ہے، لہٰذا سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو علامہ طہرانی اپنے شاگردوں کے لیے جن گراں بہا مطالب کو بیان کر رہے ہیں، انہی مطالب کو مرتب کر کے اس کتابی سلسلے کی شکل دی گئی تاکہ وہ افراد کے جو ان درسوں میں موجود نہیں وہ ان سے فیض یاب ہو سکیں۔ کل کی گفتگو میں بیان ہوا کہ اس سلوکی سفر کے دوران اللہ کے بندوں کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ بیان کیا یہ آج کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمان حیات میں بھی منافقین، مؤمنین اور مؤمنات پر تہمتیں لگایا کرتے تھے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے زمان حیات میں، زمان خلافت میں بھی یہ تہمتیں موجود تھیں، اور اس کے بعد بھی یہ تہمتیں موجود رہیں۔ تاریخ اسلام کے اوراق کو اگر کھنگال کے دیکھا جائے تو جو امیر المؤمنین کے خاص سچے صحابی تھے ان کو کیا تکالیف پیش آئیں ان کا جائزہ لیا جائے۔ وہ جو امیر المؤمنین کے اطراف میں افراد موجود تھے، مؤمن تھے، خالص تھے، پاکیزہ تھے، نیک تھے، متقی تھے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص ساتھی تھے، ان کے ساتھ کیا امت نے سلوک روا رکھا، اس کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ادوار میں خود ان ہستیوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا، اور پھر ان کے بعد جو ان کے صحابیوں کی طرف اگر دیکھا جائے تو کیا ان کی زندگی میں مشکلات پیش آئیں، تہمتیں لگائی گئیں، اور پھر علماء کرام کے حالات زندگی کو دیکھیں تو یہ ہمیں ایک مکمل ایک داستان دکھائی دیتی ہے، ایک مکمل واقعات تسلسل کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں کہ وہ افراد جو اللہ کی محبت میں اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں تو ان کے خلاف اہل دنیا، اہل باطل سازشیں کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر انہیں تکالیف پہنچاتے ہیں۔ گزشتہ دن ہماری گفتگو یہاں آ کر ختم ہوئی اور منتہی ہوئی کہ مرحوم علامہ طہرانی یہ جملہ اکثر کہا کرتے تھے کہ محب اللہ فی الدنیا غریب، یہ کوئی روایت کا جملہ نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دنیا میں غریب ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ کے بندے غریب ہوتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے بندے گمنامی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی محبت کا لازمہ غربت اور گمنامی ہے؟ تو عزیزان محترم، اس نقطے کی طرف توجہ کی جائے کہ محبت اور غربت کی حقیقت کے درمیان کیا رابطہ ہے۔ اگر اس رابطے پر تحقیق کی جائے تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ محب اللہ فی الدنیا غریب، کہ اللہ کا محب اس دنیا میں غریب ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کا محب اللہ سے محبت کرتا ہے، اور وہ جو اللہ کے مد مقابل قد علم کرتے ہیں، جنہیں اہل دنیا کہا جائے، جنہیں ابنائے دنیا کہا جائے، یہ اللہ کے بندے اللہ کے ایسے اغیار سے، اللہ کے ایسے نامحرموں سے پردہ کرتے ہیں، دوری کرتے ہیں، اور اسی پردے اور دوری کا نتیجہ غربت ہے۔ مثلاً عین اسی طرح سے جس طرح سے ایک خاتون کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے سامنے جب کوئی نامحرم آئے تو وہ فوراً اپنے آپ کو چھپا لے، اپنے آپ کی حفاظت کرے، نامحرموں کی دید سے چادر لے لے، اور وہ جسم کے حصے جنہیں چھپانا عورت پر واجب ہے، پردہ کرنا واجب ہے، ان چیزوں کو چھپائے نامحرموں سے۔
اور نامحرموں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جب وہ کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو باقاعدہ متوجہ کریں اہل خانہ کو، بالخصوص اس گھر میں موجود خواتین کو جو پردہ دار ہیں، تاکہ وہ اپنے پردے کی رعایت کریں۔ لہٰذا عین اسی طرح سے جیسے وہ خاتون نامحرموں سے خود کو چھپاتی ہے، اس پر واجب ہے، ایسے ہی اللہ کے بندے جو اہل دنیا ہیں، جو ابنائے دنیا ہیں، ان سے خود کو چھپاتے ہیں، خود کو محفوظ رکھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ اس دنیا میں گمنامی کی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ غریب ہوتے ہیں۔ اب اہل دنیا کا جب تصور آتا ہے اور ابنائے دنیا کا تصور آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں صرف ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ عام کاروباری افراد جو معاشرے میں بیٹھ کر کاروبار کر رہے ہیں، بازار میں سرگرمیوں میں مصروف ہیں، وہ افراد جو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں مصروف ہیں، تحصیل علم کر رہے ہیں اور دنیا سے ان کا تعلق ہے، وہ افراد جو لین دین کے معاملات میں مصروف ہیں، شاید ابنائے دنیا ان لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تبادر ایسے ہے چونکہ ہماری تربیت ایسے کر دی گئی ہے، لیکن اگر آپ مسجدوں کی طرف رخ کریں تو آپ کو مسجدوں میں بھی ایسے ابنائے دنیا اور اہل دنیا دکھائی دیں گے کہ جو پڑھ نماز رہے ہیں لیکن ان کی نماز کا مقصد دنیا کا حصول ہے، اور وہ اس نماز کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں محبت ایجاد کرنا چاہتے ہیں، اس نماز کے ذریعے سے معاشرے میں اپنا ایک سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں، اپنا ایک مقام بنانا چاہتے ہیں، اپنا ایک رتبہ بنانا چاہتے ہیں۔ بس یہ نماز ان کے لیے اللہ کی عبادت نہیں ہے، شرک ہے۔ یہ نماز ان کے لیے دنیا کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ عین اسی طرح سے آپ علماء دین کے صنف میں بھی ایسے ابنائے دنیا کو مشاہدہ کریں گے جنہوں نے تحصیل علم کی ہے، علم حاصل کیا ہے، مدارج علمی طے کیے ہیں، بلند علمی مقامات تک پہنچے ہیں، سر پہ وہ عمامہ رکھتے ہیں، مجتہد ہیں، لیکن ان کے دل میں دنیا کی محبت موجود ہے، وہ ابنائے دنیا میں شمار ہوتے ہیں، وہ اہل دنیا میں شمار ہوتے ہیں، ان کا تمام ہم و غم، تمام سوچ ان کی دنیا کا حصول ہے، ان کی خواہش دنیا کا حصول ہے۔ اب ایسے افراد آپ مشاہدہ کریں گے، سر پہ انہوں نے عمامہ رکھا ہوا ہے، لباس نہایتی مرتب ہے، نہایتی گراں قیمت انہوں نے لباس پہنا ہے، نہایتی گراں قیمت انہوں نے نعلین پہنی ہوئی ہے اور جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ ظاہری ان کا جو حلیہ ہے، اس حلیے کو دیکھ کر آپ یہ تصور کریں گے کہ اس سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی آیت اللہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی مرجع تقلید نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا یہ تمام حلیہ، تمام جو قد و کاٹھ اور تمام قیافہ جو ہے وہ دنیا کے جو ہے وہ دنیا دار ہونے کی علامت ہے، یعنی ابنائے دنیا ہونے کی علامت ہے۔ یہ تمام اس کا قیافہ اسے اللہ سے دور کیے ہوئے ہے۔ اس کا ہرگز یہ نہیں مطلب کہ انسان ایک صاف ستھرا لباس نہ پہنے، انسان مرتب اپنے لباس کو نہ رکھے۔ ہم بیان کیا کہ مرحوم قاضی کا لباس اگرچہ قدیمی ہوتا تھا، مندرس ہوتا تھا، پرانا ہوتا تھا، لیکن ہمیشہ مرتب ہوتا تھا، ہمیشہ دھلا ہوا ہوتا تھا، ہمیشہ صاف ہوتا تھا، بدبودار نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ دونوں باتوں میں آپس میں تفاوت ہے۔ ایک انسان اگر ایک عبا پہنتا ہے جس کی قیمت 1,00,000 تومان ہے، یا آپ تصور کریں کہ اس کی قیمت 10,000 روپیہ ہے، اگر ایک عالم دین 10,000 روپے کی عبا پہنتا ہے تو اسی عالم دین کے مد مقابل آپ کو ایسے افراد بھی دکھائی دیں گے جو 1,00,000 کی عبا پہنتے ہیں، 1,50,000 کی عبا پہنتے ہیں، یعنی نہایت ہی گراں قیمت۔ اب دونوں عبائیں ہیں، دونوں سے کام سیم لیا جا رہا ہے اور دونوں ایک ہی مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان بعد بعید بہت فاصلہ موجود ہے۔ وہ جو سستی سے سستی عبا خرید کر پہنتا ہے وہ ایک عام معمولی سا طالب علم ہے، معمولی سا فقیہ ہے، معمولی سا عالم دین ہے، جو اپنی ضرورت اور اپنی چادر کو دیکھ کے پیر پھیلا رہا ہے، جبکہ مد مقابل دوسرا شخص جو ہے وہ ابنائے دنیا کا مصداق ہے۔ ممکن ہے یہی چیزیں جو اس نے یہی لباس زیب تن کر رکھا ہے، ممکن ہے مال امام کا حصہ ہو، ممکن ہے امام زمان کے اموال سے اس نے یہ چیزیں خریدی ہوں، لیکن اس میں چونکہ دنیا کی ایک محبت موجود ہے، وہ ان کے ذریعے سے اپنی دنیا کو مزید چمکانا چاہتا ہے، لہٰذا اپنے ظاہر کو ایسے جو ہے وہ گراں قدر لباس سے مزین اور آراستہ کرے گا تاکہ وہ افراد جو ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں ان کی توجہ کا
محور قرار پائیں، ان کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو اور ان کی دنیا مزید آباد سے آباد تر ہو۔ پس یہ جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ ابنائے دنیا شاید مارکیٹوں میں آپ کو دکھائی دیں گے، بازاروں میں آپ کو دکھائی دیں گے، یہ آپ کو جو ہے وہ سوئمنگ پول کے اندر تیراکی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، بڑے بڑے مالز میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایسا تصور موجود ہے، جبکہ آپ مساجد کی طرف اگر رخ کریں، امام بارگاہوں کی طرف اگر آپ رخ کریں، حوزہائے علمیہ کی طرف رخ کریں، مراجع تقلید کی فہرست میں اگر آپ مشاہدہ کریں تو آپ کو ایسے ابنائے دنیا وہاں پر بھی دکھائی دیں گے کہ جن کا تمام ہم و غم دنیا کا حصول ہے، جن کی آخرت پر توجہ ہونی چاہیے لیکن ان کی توجہ آخرت سے زیادہ دنیا کی طرف ہے۔ لہٰذا ایسے افراد ممکن ہے معاشرے میں نہایت ہی شہرت رکھتے ہوں، مشہور عالم دین ہوں، لیکن چونکہ ان کی تمام جو کاوشیں ہیں وہ دنیا کے حصول کے لیے ہیں، بہترین گاڑی ہوگی، بہترین پروٹوکول انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ تہیا کر رکھا ہوگا، بہترین جو ہے وہ انداز میں وہ مجلس کے لیے آئیں گے۔ جو آپ مشاہدہ کرتے ہیں ہمارے بر صغیر میں، ہمارے پاکستان میں بالخصوص، آپ ایسے علماء کو، ایسے افراد کو، ایسے خطیبوں کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب وہ مجلس طے کرتے ہیں تو اپنے پروٹوکول کو، اپنے آنے اور جانے کے انداز کو وہ بہت اہمیت دیتے ہیں کہ جب وہ آ رہے ہیں تو ان کے آگے بھی 5 گاڑیاں ہونی چاہیے، پیچھے بھی 5 گاڑیاں ہونی چاہیے، اور جب وہ کسی جگہ پر پہنچے تو ان پر پھولوں کی برسات ہونی چاہیے۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اترے تو ایک جمع غفیر ان کو جھک کر سلام کرنے والا موجود ہونا چاہیے۔ یہ جو پروٹوکول آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ علماء کی بسا اوقات ڈیمانڈ ہوتی ہے، تقاضا ہوتا ہے کہ ہمیں آپ فیس بے شک کم دیں لیکن ہم اپنے جو اس ظاہری رکھ رکھاؤ ہے اس پر سمجھوتا نہیں کریں گے، اور جب وہ ممبر پر جا کر مجالس اعضاء سے خطاب کریں گے تو آپ کو ایسے عرفان کی تعلیم دیں گے، ایسی اخلاقیات کی تعلیم دیں گے، ایسے تقوی اور پرہیزگاری کی تعلیم دیں گے کہ آپ سمجھیں گے کہ شاید اس سے بڑا کوئی عالم اور پرہیزگار اور متقی انسان ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا میں۔ تو یہ جو قول اور فعل میں تضاد موجود ہے واضح طور پر ہم علماء کی صنف میں دکھائی دیتا ہے، یہ در واقع ہمارے ابنائے دنیا ہونے کی علامت ہے۔ مرحوم شیخ حسن علی نخودقی اصفہانی، ان کا ایک مکاشفہ ہے جس میں وہ ایسے ہی ابنائے دنیا کو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں ایک صور کی شکل میں مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ وہ شخص جسے وہ اس حالت میں مشاہدہ کرتے ہیں وہ ایک مرجع تقلید ہے، ایک فقیہ ہے، اور اس کا ایک معاشرے میں سٹیٹس ہے، ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے، لیکن چونکہ ابنائے دنیا کا مصداق ہے، اس نے اپنی آخرت پر دنیا کو ترجیح دے رکھی ہے۔ وہ اس قدر اپنی نفسانی خواہشات میں غرق ہو چکا ہے کہ اب وہ اس کی برزخی صورت جو ہے وہ ایک صور کی صورت جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے۔ لہٰذا خود اگر آپ شیخ حسن علی نخودقی اصفہانی کی طرف دیکھیں تو یہ اس طرف سے زہد کا مجسمہ ہے، تقوی و پرہیزگاری کا مجسمہ ہے، جنہوں نے اپنی تمام زندگی زحمتیں اٹھائی ہیں، تکالیف اٹھائی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کمال کے مراتب یعنی فنا کے عالی درجات جہاں ایک عارف پہنچتا ہے، مرحوم شیخ حسن علی نخودقی اصفہانی اس مقام پر پہنچے ہوئے نہیں تھے۔ ان کی زحمتوں سے انکار نہیں ہے، ان کی ریاضتوں سے انکار نہیں ہے، ان کے اہل زہد ہونے سے انکار نہیں ہے۔ انہوں نے بہت مشقتیں اٹھائی ہیں، تمام رات وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، رات کو آرام نہیں کیا کرتے تھے، اور ان کی زندگی میں وہ جو حرم مطہر کا واقعہ کہ سخت برف پڑ رہی ہے اور وہ حرم مطہر میں رکوع کی حالت میں ہے، صبح جب اذان فجر سے پہلے کوئی شخص حرم مطہر کی چھت پر آتا ہے تو مشاہدہ کرتا ہے کہ حسن علی اصفہانی رکوع کی حالت میں ہے اور ان کی کمر پر 1-2 فٹ جو ہے وہ برف جمی ہوئی ہے، اور وہ اسی کیفیت میں رکوع کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں سبحان ربی العظیم کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو شیخ حسن علی اصفہانی اس قدر اپنی عبادات، ریاضات، تقوی، پرہیزگاری کے نتیجے میں اللہ کے تقرب کے ایک ایسے مقام پر پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے آگے سے ایک مختصر سا حجاب ہٹا رکھا تھا،
کہ جس سے وہ عالم برزخ کو مشاہدہ کرتے تھے، افراد کی برزخی صورتوں کو مشاہدہ کرتے تھے۔ اس دنیا میں ہم میں سے جتنے بھی افراد موجود ہیں، ہماری جو خلقیات ہیں ان خلقیات کے متناسب ہماری ایک برزخی شکل و صورت ہے۔ آپ ہمارا جو ظاہری قیافہ دیکھ رہے ہیں، ہماری جو ظاہری شکل و صورت دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا ظاہر ہے، لیکن جو ہماری خلقیات ہیں، جو ہماری اخلاقیات ہیں، جو ہماری عادات و اطوار ہیں، ان میں جس چیز کا ہمارے وجود میں غلبہ ہوگا، اسی غلبے والی صفت سے متناسب حیوان، ہماری برزخی صورت اس حیوان سے متناسب ہوگی۔ لہٰذا جس انسان کے اندر زیادہ غضب موجود ہے، وہ ایسے حیوانات کی شکل میں دکھائی دے گا جو غضبیہ، جن کی جو ہے وہ غالب ہوتی ہے اور جو ہے وہ زیادہ قوت میں ہوتی ہے، جیسے کتا ہے، جیسے بھیڑیا ہے، ایسی شکلوں میں آپ مشاہدہ کریں گے۔ تو مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی افراد کو ایسی صورتوں میں مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قدر ریاضتوں کے باوجود، اس قدر مشقتوں کے باوجود، اس قدر محنتوں کے باوجود وہ کمال تک کیوں نہیں پہنچے؟ آپ نے کیسے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ وہ کمال تک نہیں پہنچے تھے؟ عزیزان محترم، ہم یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، خود مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے استاد جب حاج محمد صادق تخت فولادی کا انتقال ہوا تو میں اس کے بعد کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو میری دستگیری کرے، لیکن مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا۔ جب کوئی ایسا شخص ہی نہیں ملا تو وہ اس جہت سے ناقص رہ گئے، اور وہ کمال جو ایک استاد کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں مرحوم نخودکی کو حاصل ہونا تھا، وہ اس کمال کے مرتبے پر نہیں پہنچے۔ کیوں نہیں پہنچے؟ مثلا خداوند متعال سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کے عمل کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ انسان جس مقدار میں اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کو اسی مقدار میں اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ مرحوم علامہ حسینیہ طہرانی کہا کرتے تھے کہ آپ جو برتن لے کر آؤ گے اسی برتن کے متناسب آپ کو آش ملے گی۔ مثلا آش ایک ایرانی ڈش کا نام ہے جو بطور معمول نظر و نیاز کے مواقع پر تیار کی جاتی ہے۔ جیسے آپ تصور کریں کہ ہمارے پاکستان میں حلیم بنائی جاتی ہے مجالس عزا کے ایام میں، یا مثلا چاول تیار کیے جاتے ہیں، یا ایسی کوئی بھی نیاز تیار کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ آپ اسی کو تصور کر لیں، اب اگر ایک شخص ایک چھوٹی سی پیالی لے کر آئے گا نیاز لینے کے لیے، چھوٹی سی پیالی، اس پیالی میں ظاہر ہے اسی پیالی کے مقدار کے مطابق نیاز آئے گی۔ بالفرض اگر میں نے حلیم لینی ہے نیاز میں، تو اگر میں ایک چھوٹی سی کٹوری لے جاؤں گا تو مجھے اس کٹوری کی مناسبت سے نیاز ملے گی۔ اگر میں ایک ڈونگا لے جاؤں گا تو مجھے ڈونگے کی مناسبت سے نیاز ملے گی۔ اگر میں ایک دیچکی لے جاؤں گا تو مجھے دیچکی کی متناسب نیاز ملے گی۔ البتہ ہمارے معاشروں میں اس مقسم اور تقسیم کرنے والے کی جو سخاوت ہے اس پر بھی اس کا دار و مدار ہوتا ہے، لیکن یہ ایک مثال ہے تقریب ذہن کے لیے کہ مثلا اگر ایک انسان ایک چھوٹی سی کٹوری لے کر آیا ہے اور وہ توقع کرے کہ اسے اس کٹوری کے اندر ایک ڈونگے جتنا سامان ڈال کر نیاز کے طور پر دے دیا جائے تو یہ عقلاً محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر وہ دینے والا شخص سخی سے سخی ترین انسان ہی کیوں نہ ہو، وہ اس برتن میں گنجائش نہیں ہے کہ یہ اپنی مقدار سے زائد حلیم کو اپنے اندر برداشت کر سکے۔ لہٰذا اگر وہ اس میں اس برتن کی مقدار سے زائد حلیم ڈالنے کی کوشش کرے گا تو وہ اچھل کے نیچے گر جائے گی، زمین پر گر جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ لہٰذا انسان اپنے برتن کو وسیع کرے، جس قدر انسان اپنے برتن کو وسیع کرے گا اسی مقدار میں اس کے اندر جو ہے وہ نیاز آئے گی۔ عین اسی طرح سے اگر ایک انسان اپنے باطنی برتن کو اور باطنی ظرف کو اگر انسان وسیع کرتا ہے تو اسی متناسب سے اس کے برتن کے اندر جو ہے وہ کمالات آتے ہیں، اس کے وجود کے اندر جو ہے وہ معنویات اور پاکیزگی اور طہارت آتی ہے۔ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی کا جو کام ہے وہ ان کے عدم کمال کے اوپر جو ہے وہ بعض علماء کے نزدیک دلیل ہے۔ یعنی مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی اس قدر جو خارق العادہ واقعات انجام دیا کرتے تھے، اس قدر مریضوں کو شفا دیا کرتے تھے، اس قدر جو ہے وہ تصرف کیا کرتے تھے اس عالم کائنات میں، جو ایک عارف کے شایان شان نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو علل و اسباب کے تحت جو ہے وہ مرتب کیا ہے، اور ہر کام کو اسی کے متناسب انداز میں انجام پانا چاہیے۔ یہ طرز رفتار جو مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی کی زندگی میں قابل دید اور قابل مشاہدہ ہے، ایسا طرز عمل ہمیں علماء کے حالات زندگی میں یا حضرات ائمہ معصومین کے حالات زندگی میں بھی دکھائی نہیں دیتا ہے کہ لوگوں نے ایک قطار بنائی ہوئی ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو جو ہے وہ بچہ نہیں ہو رہا ہے، کسی کے ہاں کوئی بیماری ہے، کسی کے ہاں کوئی بیماری ہے۔ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی ایک انجیر پہ دم کرتے ہیں اور ہر انسان اپنے مرض کی متناسبت سے اس انجیر سے شفا لے کر جا رہا ہے۔ خوب خداوند متعال کے ہاں ایسے معاملات اس انداز میں نہیں چلائے جاتے، اور اگر کوئی شخص ایسے معاملات میں تصرف کرتا ہے تو خداوند متعال اسے وہ بلند رتبہ اور بلند مقام عطا نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمارے اکثر علماء، اکثر عرفاء ان جو کرامات ہیں، اس قسم کی جو خارق العادہ واقعات ہیں، جسے آپ کرامت کہیں، جسے آپ معجزہ کہیں، جسے آپ جو ہے وہ کمال کی ایک جھلک کہیں، ہمارے علماء اس چیز کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ صرف آپ کو مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی کے طرز عمل میں دکھائی دے گا، اور اس میں بھی انہوں نے چونکہ ریاضتیں اٹھائی ہیں، زحمتیں اٹھائی ہیں، تو ان ریاضتوں اور زحمتوں کے نتیجے میں خداوند متعال نے انہیں عالم برزخ کی جھلک دکھا دی ہے۔ وہ افراد کی برزخی صورت کو مشاہدہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ افراد کو شفا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہر قسم کا لا علاج مریض ان کے پاس آ کر شفا لے جاتا ہے، لیکن یہ خود حسن علی اصفہانی کے عدم کمال پر جو ہے وہ دلیل قرار پائے گا اور ان کا راستہ اس کمال تک پہنچنے سے روک دے گا۔ لہٰذا اگر انہیں مرحوم تختہ فولادی کے بعد اگر استاد ملتا تو شاید مزید مدارج عالیہ طے کرتے، چونکہ خود مرحوم تختہ فولادی کی زندگی میں ایسے کرامات، ایسے معجزات اس انداز میں نہیں ہیں جو مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی کے حالات زندگی میں ہیں۔ اب آتے ہیں اسی مکاشفے کی طرف کہ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی نے وہ افراد کو جو ایک ایسی کیفیت میں مشاہدہ کیا کہ وہ فقیہ ہے، مرجع تقلید ہے، مشہور ہے، عالم ہے اور استاد حوزہ ہے، لیکن حرم میں حضرت سید الاوصیاء کے حرم میں انہیں ایک سور کی شکل میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور اس واقعے کو مرحوم آیت اللہ سید احمد خنصاری نے نقل کیا ہے، چونکہ وہ جب شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی کا انتقال ہوا تو اس وقت مرحوم خنصاری 52 سال کی عمر میں تھے، پس معلوم ہوا کہ انہوں نے شیخ حسن علی اصفہانی سے بہت رابطہ رکھا اور بہت ان کے آپس میں تعلقات قوی تھے، اور یہ آیت اللہ خنصاری ایک مرجع تقلید ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ جب ان سے سوال ہوا آیت اللہ خنصاری سے کہ بھئی آپ نے شیخ حسن علی نخودکی سے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے کسی مرجع تقلید کو حرم حضرت سید الاوصیاء میں سور کی شکل میں دیکھا تھا، تو آپ ہمیں بتائیے وہ مرجع تقلید کون تھے؟ تو آیت اللہ خنصاری کہتے ہیں کہ مرحوم نخودکی نے مجھے اس مرجع تقلید کا نام بتایا تھا، لیکن میں اس نام کو کبھی فاش نہیں کروں گا۔ لہٰذا آیت اللہ احمد خنصاری ایک بہت ہی جلیل القدر فقیہ ہیں۔ ان کا اگر میں آپ کی خدمت میں تعارف کرواؤں تو وہ آیت اللہ احمد خنصاری حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ذریت سے تعلق رکھتے ہیں۔ 30 واسطوں سے امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں، اور یہ خنصار میں پیدا ہوتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام ہے اور 1309 ہجری قمری کو یہ خنصار میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش کے 3 سال بعد ان کے والد بزرگوار کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے بڑے بھائی ایک عالم دین ہیں، ان کی کفالت کو اور سرپرستی کو وہ اپنے ذمے لیتے ہیں۔ مرحوم احمد خنصاری اپنی ابتدائی تعلیم بھائی کے پاس خنصار میں حاصل کرتے ہیں، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے اصفہان چلے جاتے ہیں، نجف اشرف چلے جاتے ہیں، اور نہایتی جلیل القدر اساتید سے استفادہ کرتے ہیں۔ آیت اللہ شبیری زنجانی کہتے ہیں کہ مرحوم آغا ضیاء الدین عراقی کے ممتاز ترین شاگردوں میں مرحوم آیت اللہ سید احمد خنصاری کا شمار ہوتا ہے، اور آیت اللہ بروجردی کے جو معتمدین ہیں ان میں بھی آیت اللہ احمد خنصاری کا شمار ہوتا ہے۔ اور جب آیت اللہ بروجردی کا انتقال ہوا تو جو شخصیات مرجعیت کے لیے جن کی طرف جو ہے وہ نظر دوڑائی گئی، ایک بروجرد میں آیت اللہ سید شیخ محمد علی بروجردی تھے، اور دوسری شخصیت آیت اللہ سید احمد خنصاری تھے کہ جن کی عالمیت کی طرف جو ہے وہ لوگوں نے
نظر قائم کی۔ چونکہ آیت اللہ شیخ محمد علی برجردی نے مرجعیت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، وہ مرحوم علی قاضی کے شاگردوں میں ایک نہایت ہی ممتاز شخصیت کے مالک تھے، انہوں نے انکار کیا، لیکن آیت اللہ احمد خنصاری کو مرجعیت کا یہ منصب سونپا گیا۔ وہ بہت ہی محتاط شخصیت کے مالک تھے احمد خنصاری، اور ان کے جو فقہی فتاوی اگر دیکھا جائے تو وہ ایک نہایت ہی جرأت مند فقی تھے کہ جو مشہور کی مخالفت جو ہے وہ کرنے سے کسی قسم کا جو ہے وہ نہیں کتراتے تھے۔ اور ہمارے علماء فقہا وہ فتویٰ جو مشہور ہو جاتا ہے شیعہ علماء شیعہ فقہا میں، جس کے اوپر مشہور فقہا فتویٰ دیتے ہیں، اس کی مخالفت کرنے سے ہمارے علماء کتراتے ہیں، ولو ان کے پاس دلائل محکم اور دلائل قاطع موجود ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مشہور نے جو فتویٰ دے دیا ہے ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے استاد آیت اللہ سید حسن مرتضوی جب وہ درس خارج دے رہے تھے تو انہوں نے جو بچی کے بلوغ سے متعلق اپنے درس میں جو تحقیقات پیش کیں تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو دلائل موجود ہیں ان دلائل کی روشنی میں 13 سال کی عمر میں بچی بالغ ہوتی ہے۔ 13 سال کی عمر میں جو معتبر دلائل ہیں، جو معتبر روایات ہیں، ان کی روشنی میں بچی کا سن بلوغ 13 سال ہے، لیکن چونکہ مشہور فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ بچی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، لہٰذا میں بھی اسی کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ دیتا ہوں کہ بچی کے سن بلوغ جو ہے وہ 9 سال کا ہے، لیکن دلائل میرے پاس 13 سال کے ہیں۔ لیکن چونکہ مشہور نے فتویٰ دیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے مشہور کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود ہو جو دلیل مجھ تک نہیں پہنچی ہے، لہٰذا میں انہی مشہور فقہا پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے دلائل کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہوں، اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ میں مشہور فقہا کے فتوے کا احترام کروں۔ تو ایسے لوگ نہیں جرأت کرتے، جبکہ بعض فقہا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر دلائل ہیں تو نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے پابند ہیں، دلیل اگر 13 سال کی ہے تو ہم 13 سال ہی کے مطابق جو ہے فتویٰ دیں گے۔ جیسے آیت اللہ شیخ یوسف صانعی، ان کا فتویٰ تھا کہ نہیں، بچی کا سن بلوغ 13 سال ہے، 9 سال نہیں ہے۔ تو یہ بعض بہت نادر ایسے فقہا ہوتے ہیں جو مشہور کے فتویٰ کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو سید احمد خنصاری بھی ایسے ہی فقہا میں تھے کہ جو فتویٰ دیتے وقت مشہور کے فتویٰ کی مخالفت کر لیا کرتے تھے، لیکن آپ اس طرف سے تقویٰ اور پاکیزگی کے اگر میدان میں دیکھیں، تہذیب نفس کے میدان میں دیکھیں، فضائل اخلاقی کے میدان میں دیکھیں، تو وہ اس قدر بلند مقام پر فائز تھے کہ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ قوہ قدسیہ کے مالک تھے، ملکہ قدسی کے مالک تھے، جو ہم نے اجتہاد کے لیے بیان کیا کہ جس کا لازمہ بعض فقہا کے نزدیک عصمت ہے۔ یعنی بعض فقہا کہتے ہیں کہ اللہ جسے یہ ملکہ قدسی عطا کرے وہ عام عادی انسان نہیں ہے، چونکہ اسے اللہ نے یہ ملکہ عطا کیا ہے، پس وہ معصوم ہے۔ تو یہ البتہ معصوم کی جب بات ہوتی ہے تو ہر انسان کی عصمت حضرات ائمہ معصومین کے مطابق نہیں ہے، ہر انسان اپنی جو ظرفیت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کاسائی گدائی کرتا ہے عصمت کو خداوند متعال کی بارگاہ سے، اور حضرات ائمہ سے اس کا مقایسہ نہیں ہے۔ لہٰذا جب عصمت کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو الفضل العباس بھی معصوم ہے، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا بھی معصوم ہے، لیکن ان کی عصمت اور حضرت سید الشہداء کی عصمت، حضرت امام علی ابن موسیٰ کی عصمت کے درمیان بہت فاصلہ ہے۔ لہٰذا یہ مقولہ عصمت بھی مقولہ تشکیک سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بھی مراتب ہیں۔ پس اگر احمد خنصاری کے متعلق کسی نے یہ نظریہ قائم کر دیا کہ وہ معصوم ہیں، یا وہ فقہا جو ملکہ قدسی رکھتے ہیں اجتہاد کے لیے، ان کی عصمت کے بارے میں اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انہیں ائمہ معصومین کی عصمت کے ساتھ ملا دیں، نہیں، یہ ان کے قدموں کی جوتی ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہے۔ لہٰذا آپ کی خدمت میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں مرحوم آیت اللہ احمد خنصاری کا۔ مرحوم آیت اللہ احمد خنصاری اس قدر جو ہے وہ مسائل دینیہ میں پابندی اختیار کرتے تھے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہولت سن ہے، زخم معدہ کا مرض ان کو جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے۔ اطباء نے کہا ہے کہ آیت اللہ کا آپریشن ہوگا معدے کا، اور ہم ان کے جو ہے وہ پیٹ کو چیر کے ان کے معدے کا جو ہے نا وہ علاج کرنا چاہتے ہیں، یا اس میں جو بھی کوئی بیماری ہے اس کی جو ہے وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور اس آپریشن کے لیے ہمیں آیت اللہ کو بے ہوش کرنا ہے۔ تو آیت اللہ احمد خنصاری کہتے ہیں کہ نہیں،
میں بے ہوش ہونے کی تو اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ سن ہے، مسن ہے، بوڑھے ہیں، اور طاقت وہ جو انسان کی جوانی میں ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں طاقت نہیں ہوتی ہے، برداشت کی قوت وہ باقی نہیں رہتی ہے۔ لیکن کہا کہ نہیں، چونکہ جو ہے وہ فتویٰ کے مطابق مرجع تقلید کو تقلید کے وقت جو ہے وہ حی اور زندہ ہونا چاہیے، اور یہ بے ہوشی کا عالم گویا کہ ایک مرجع تقلید کا حالت ہوشی سے حالت موت کی طرف ایک سفر ہے۔ تو اس دوران جو میرے مقلدین میرے فتویٰ کے مطابق عمل کریں گے ان کا عمل نادرست ہوگا، چونکہ میت کی تقلید جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اس حالت میں جب مجھے بے ہوش کر دیا جائے گا، میں گویا کہ میرے حواس کام نہیں کر رہے ہیں، میں گویا کہ میت ہو چکا ہوں، اور میں اس دنیا سے اب مرتبط نہیں ہوں، میرے حواس جو ہیں وہ سالم نہیں رہے ہیں۔ تو جتنے افراد کو میں نے وکالت دی ہے وجوہات شرعیہ کو حاصل کرنے کی، ان کی وکالت باطل ہو جائے گی۔ وہ افراد جو میرے فتویٰ کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان کا عمل جو ہے وہ ایک مردہ فقی کے فتوے کے مطابق عمل ہوگا، لہٰذا ہرگز نہیں۔ یا تو یہ ہے کہ تمام افراد اس آپریشن کے دوران میری تقلید چھوڑ دیں، میرے جو ہے وہ وکالت پر اعمال کرنا اور وجوہات شرعیہ کو دریافت کرنا، اور وہ تمام امور جو فقی کی وکالت سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام امور کو ترک کر دیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، میں بے ہوشی قبول کرتا ہوں، وگرنہ ہرگز بے ہوشی کو قبول نہیں کروں گا۔ مجھے اسی ہوش کی حالت میں میرا آپریشن کیا جائے۔ اچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا جب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت میں ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہوں، صرف قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ لہٰذا جیسے ہی میں قرآن مجید میں سورہ انعام کی تلاوت کا آغاز کروں، آپ اسی وقت میرا پیٹ جو ہے وہ چیر دیں اور آپریشن کرنا شروع کر دیں۔ تو جب میری تلاوت ختم ہو جائے تو اسی کے متناسب آپ وقت کا اندازہ لگائیں اور میرا آپریشن کمپلیٹ کریں۔ تو اطباء یہی کہتے ہیں کہ اس آپریشن تھیٹر میں جیسے ہی آیت اللہ نے سورہ انعام کی تلاوت کا آغاز کیا، ہم نے آپریشن کا آغاز کیا، اور جیسے ہی آغا کی تلاوت مکمل ہونے لگی ہم نے ٹانکا لگا کے مکمل آپریشن کمپلیٹ کیا۔ پس یہ ہوش میں انجام پانے والا ایک منفرد آپریشن ہے، جو بیان کیا کہ ہمارے فقہائے شیعہ جو ہے وہ ان کی زندگی میں ایسے جو ہے وہ خارق العادہ واقعات موجود ہیں۔ مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ جمجمے کا آپریشن اس انداز میں ہوا تھا، یعنی سر کا آپریشن اس انداز میں ہوا تھا کہ وہ ہوش و حواس کی حالت میں تھے۔ مفسر قرآن کی آنکھ کا آپریشن ہوا، اور اس طرح کے بہت سے علماء شیعہ کے حالات زندگی میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ وہ ہرگز بے ہوش ہونے کی اجازت نہیں دیتے آپریشن کے وقت، چونکہ فقہی اعتبار سے ان کا مبنی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے شیعہ فقہا کی قداست، پاکیزگی۔ اب ایسے فقہا کی اگر مخالفت کرے کوئی انسان، اب چاہے وہ عمامے کی شکل میں ہو، چاہے وہ دینی لباس پہنے ہوئے ہو، تو در واقع یہ انسان دنیا دار انسان ہے، اور ایک اللہ کے بندے کی جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے، جو دنیا سے اعراض کیے ہوئے ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہے، جس کے وجود میں خدا خوفی ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ یہ اعتراض کرنے والا انسان، اس کی برزخی شکل و صورت جو ہے وہ حیوانات کے مشابہ ہوگی، وہ انسانوں سے مشابہت نہیں رکھتی ہوگی۔ لہٰذا ایسا فقی مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرے گا، ان کے نفس قدسی، نفس مبارکہ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ مرحوم انصاری حمدانی کی مخالفت کرے گا، کیوں؟ چونکہ یہ ان کے اس ملکوتی چہرے کے روبرو ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ جب بھی ان کے پاس جائے گا فوراً ان سے ایسے فرار کرے گا، جیسے خداوند متعال سورہ مدثر کی آیت نمبر 50 اور 51 میں ارشاد فرماتا ہے کہ کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسوۃ، یعنی وہ ایک ایسے گویا کہ بدکے ہوئے گدھے کی طرح ہے کہ جو شیر سے ڈر کر فرار کر جاتا ہے۔ مرحوم شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کا اس انداز میں ترجمہ کیا ہے۔ پس وہ انسان جو ابنائے دنیا ہیں، وہ اللہ کے بندوں کو اوپر جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اور ان کے اوپر انگشت نمائی کرتے ہیں، انہیں تکالیف پہنچاتے ہیں، اور دوسری طرف جب اللہ کے بندے ان کی برزخی شکل و صورت کو مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ حیوانات سے مطابقت رکھتی ہے۔ لہٰذا اس موضوع پر ابھی ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں علماء حقہ کو پہچاننے، ان کا احترام کرنے، ان کی تعلیمات پر ان کی اقتداء کرنے کی خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے،
اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔